فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. اللہ اکبر کبیراً کبیرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ بکرۃ وأصیلا، الحمدللہ جلیل الاکبر، واللہ منشی اصناف الفطر، رافع السماء بغیر عمد ينظر، ربنا خالق الجن والبشر مالك الجن والبشر رازق الجن والبشر هو الله أكبر، لا شريك له، لا مثل له، لا حد له، لا ضد له، لا ند له، لا والد له، لا ولد له، لا زوجة له، أحد أحد، فرد فرد، صمد صمد، ذو الجلال والإكرام، والله مالك خالق رازق رؤوف رحيم، ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه، عبده ونبيه، عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وجعله الله تعالى سراجا منيرا، صلى الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته أجمعين، أما بعد فقد قال الله في كلام الله: يا أيها الذين آمنوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم المقام، لائق صد احترام، غنیمت ملت حضرت اللہ علامہ کلیم صدیقی صاحب قبلہ مدظلہ العالی والمتعالی اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، مشائخ اعظام، زومائے ملت، میرے منہ بولی صاحبزادے مولانا محمد عامر مبلغ اسلام، عظیم مبلغ اسلام، جہاندیدہ بزرگان دین، دردمندان اسلام، اہل قلم حضرات، عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں، آج علامہ کلیم صدیقی صاحب کی سرپرستی میں آپ کے سامنے آنے کو موقع ملا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مچھلی پانی میں آ گئی ہے، اور اب مچھلی پانی میں آنے کے بعد اپنے کرتب دکھائے گی۔ سامعین ناظرین، کب تک کہ ہم محراب و منبر میں مقید رہیں گے؟ نکلو، زمین ہماری، دنیا ہماری، آسمان ہمارا، اور آسمان والے نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ تمام انسانوں کو حکمت کے ساتھ محبت کی فضا میں بلاؤ۔
تو بس ہوا تمام انسانوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے یہ فقیر مندروں کا رخ کیا، مسجدوں سے نکل کر چرچ کا رخ کیا، گرجا گھروں کا رخ کیا، آشرمز کا رخ کیا۔ ہر ایک کی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، شارٹ اینڈ سویٹ بیان کرتے چلوں۔ ہم نے گریٹ مندر ہائی ٹیک سٹی کے برہما کماری اس گریٹ آشرم میں حاضر ہوئے۔ وہاں اگر کہوں کہ قال اللہ قال الرسول، قرآن شریف میں ایسا ہے، حدیث شریف میں ایسا ہے، کون سنتا ہے؟ ان لوگوں سے ہم نے کہا تم لوگ پرجا کی سیوا کا بیڑا اٹھائے ہو، اسلام کا سب سے بڑا منتر نہیں جنتر، جنتر ہی نہیں تنتر، جس کے ذریعے سے آج پوری روئے زمین کے انسانوں کا دل موہ لے سکتے ہیں، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ جتنے ہمارے سامنے تمام ذاتوں والے بیٹھے تھے سب ہمارے بھائی، چونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے سارے انسانوں تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو۔ اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو تیلگو، ہندی، انگلش جاننے والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا We are all children of one father, Prophet Adam, be peace upon him. منمندرمو کے تنڈری آدم سنتانمو، ہم سب ایک پتا آدم کی سنتان ہیں، ہم سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کیا اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ پہاڑوں جیسا ثبوت لایا ہوں، تمہارے جسم میں جو لال خون ہے میرے جسم میں وہی لال خون ہے۔ یہ لال خون بتا دے رہا ہے کہ تم دونوں ایک باپ کی اولاد ہو، اس پر کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ If any doubt، ادھر سے آواز آئی نو ڈاؤٹ، سامنے سے آواز آئی نو ڈاؤٹ، ادھر سے آئی آواز نو ڈاؤٹ، تو بس ہم نے اعلان کر دیا if any person feeling some doubt his mind is out۔ دیکھ لیا آپ نے، اب فیوریٹ آ گیا۔ آتے ہی اب ہم نے دیکھا اسلام کا سب سے بڑا منتر پرجا کی سیوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا منتر ہے۔ لوگ میوہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، سیوا کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ سیوا کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو میوے کی لالچ میں۔ ارے پرجا کی سیوا کرو، آسمان والا میوہ دیتا ہے، بندے کا دیا میوہ رہتا ہی نہیں، آسمان والے کا دیا ہوا میوہ سڑتا ہی نہیں۔ اس سے اگر لینا ہے تو پرجا کی سیوا اخلاص کے ساتھ کرو۔ یہاں ہمارے بازو ایک گریٹ گرو بیٹھے ہوئے تھے، ہائی کورٹ کے سپر جج بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے تالیاں بجایا۔ ہم نے کہا کیا اچھا منتر ہے، تو سب نے تالیاں بجایا۔ اب چلیے ہم ذرا گنیش منڈپ کی طرف چلیں۔ ایک ایک جگہ اگر ہم زیادہ وقت لے لیں تو ہمارا وقت نپاتلا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر مفید راستے سے گزر جائیں۔ وہ زمانہ گیا کہ ہم ہاتھی بن کر ایک بنڈی گھاس کھاتے بھی تو مٹھاس نہیں ملتی تھی۔ اب زمانہ آیا ہے کہ ہم چیوٹی بن کر شکر کھا لو تو ٹیسٹ مل جاتا ہے۔ شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر مفید۔ اور اسلام، پیغمبر اسلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مختصر خطبہ دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام خطبہ دیتے ہی عمل کی لائن پر لگ جاتے تھے۔ مثلاً ممبر پر چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، خیر الامور اوسطها، ہر کام کا اوسط درجہ اچھا ہوتا ہے۔ ورزش کرو تو اوسط درجے سے، کھانا کھاؤ تو اوسط درجے سے، سو تو اوسط درجے سے، عبادات بھی کرو تو اوسط درجے سے، حقوق العباد بھی دینا ضروری فرض ہے۔ تو خیر اب ہم منڈپ کے، گنیش منڈپ کی طرف چلتے ہیں۔ گنیش منڈپ کے سامنے ہم نے پہنچا، اسی ڈریس سے پہنچا، جانے ایک پدھیم پڑھنا شروع کر دیا۔ پنچابھوتم ولّا پرپنچمینری کڑا انچتمبگا نام روپم لینستھلوند کڑا۔ گنیش کے جو پریسیڈنٹ تھے منڈپ کے دوڑتے ہوئے آئے، ارے مسلمان پنڈت آیا ہے کیا، اچھا تیلگو بول رہا ہے، تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا پریسیڈنٹ جی، جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت مرد بچے بڑے، ان سب کے گھروں کو ویکنٹھ کا پلان لایا ہوں، ہر ایک کو ویکنٹھ بنانے کا پلان لایا ہوں، ذرا مجھے ایک 5 منٹ بھاشن دینے کی پرمیشن۔ ارے کیا بول رہے ہیں آپ، ہمارے گھروں کو ویکنٹھ، ہمارے گھروں کو جنت بنانے کا پلان آپ لائے ہیں؟ چھاپ کر بھی لایا ہوں۔ فوراً پہنچے، لے جا کے گنیش کے سامنے کرسی رکھ دیا، پیچھے گنیش جی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے غلام نبی شاہ بیٹھا ہوا ہے، بھاشن شروع ہوتا ہے۔ یہ گنیش جی کا کیا چمتکار تھا معلوم ہے آپ کو؟ امی کے پاس سے لڈو کھانے کے لیے فرما برداری کیا۔ اسی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ 60% وہی تھے، کیا سمجھتے ہیں عربی؟ لہذا ہم نے دیکھا تیلگو جاننے والے ہیں، ہم تلنگانے میں رہتے، آندھرا میں رہتے، تلی پادال کندا سورگم کلدو، لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیے، تنری سرگان کی مہادوارمو، تالی بجانا شروع کر دیے۔ اب ہم نے دیکھ لیا پورا گین ہماری طرف آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد کہا یہ پیغمبر اسلام کے 2 منتر ہیں، 2 منتر پر اگر بچے آج بھی عمل کریں گے، اسلام نہیں قبول کیے، کوئی محتاج نہیں ہے اسلام کو۔ لا، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ اسلام کی بات پر عمل کرو، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ماتا پتا کی سیوا کرو، آسمان والا میوہ دیتا، اتنا میوہ دیتا ہے کہ کھا کھا کے بچا دو گے۔ توڑ تھالیاں بجائے اور کہنے لگے، ارے واہ کیا اچھا منتر بتا دیا ہے آپ نے، ہمارے بچے بہت خوش ہو گئے ہیں۔ شال اڑائی گئی، پھول کا گجرا ڈالا گیا۔ اب اس کے بعد پریسیڈنٹ صاحب کہنے لگے، کیا اچھا مسلمان پنڈت ہے، یہ مسلمان پنڈت کا بھاشن تو ہر گنیش منڈپ میں ہونا چاہیے۔ دیکھ لیا آپ نے، پورا ایویڈنس فوٹوز کے ساتھ، ویڈیو سیڈیز کے ساتھ ہم نے رکھا۔ اب چلیے کاچی گوڑا نیو جین مندر میں گئے۔ مندر میں جانے کے بعد شمالی ہند سے ایک سوامی جی آئے ہوئے تھے، جیوا ہنسا جیوا ہنسا جیوا ہنسا، 1 گھنٹے تک بھاشن دیے۔ سامنے بہت جلسے عام تھا، اب اس کے اندر بعض گوشت کھانے والے بھی تھے، اس کے اندر سے 4 بڑے لیڈر آگے آئے۔ سوامی جی نے جیوا ہنسا کا بڑا بھاشن دیا ہے، اب اس کا جواب تم دو، چونکہ تم مسلمان، پرندہ آیا، چرندہ آیا، بکرا آیا، جیوا ہنسا کہاں ہے تمہارے پاس؟ تم تو اب اگر ہم سے کہیں کہ یہ قرآن شریف میں ہے، حدیث شریف میں کون سنتا ہے؟ سچ بولتا بوڑھا، سنتا کون؟ تو لہٰذا ہم نے سائنٹیفک اصول سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا دور، آج اسلام کو ہم سائنٹیفک اصول سے پیش کریں گے تو حائل آن دی اسپاٹ، حائل معقول ہو کر اسلام کی سچائی اور اچھائی کو عقل تسلیم کر لے گی۔
دل تسلیم کرنا تو مخلب القلوب کی شان، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نکال دے۔ تو لہذا عقلوں سے خالی خیال کرنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا دور۔ اب بھاشن میں میں بھی 1 گھنٹہ لیتا تو پورا منڈپ خالی، پورا جین مندر خالی ہو جاتا تھا۔ سریندر لونیا جی اس مندر کے صدر، انہوں نے اٹھ کھڑا ہوا، مولوی جی پہلے بھاشن کا جواب دیجیے۔ اب اس کے بعد کہا ہاں بھاشن کا جواب دینے کے لیے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب میں نے کہا دیکھیے ہمارا اسلام روئے زمین کے چپے چپے میں، افریقہ میں بھی چلتا ہے، امریکہ میں بھی چلتا ہے، رشیا میں بھی چلتا، پوری روئے زمین پہ چلتا ہے، یہاں تک کہ قطب شمالی قطب جنوبی میں بھی چلتا ہے۔ کہا اچھا ایسا مذہب ہے تمہارا، اچھا آپ کو عالم خیال میں قطب شمالی کو لے چلتا ہوں، چلیے سب کے سب قطب شمالی میں چلیں گے۔ قطب شمالی جہاں پر رہنے والے انسان جانوروں کے چمڑے پہن کر رہتے ہیں اور غذا مچھلی۔ پنڈت جی میں معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، کیا تمہارا یہ جیوا اہمسا کا مذہب قطب شمالی قطب جنوبی پہ چل سکتا ہے؟ تو سریندر لونیا جی پریسیڈنٹ اور سوامی جی ایک زبان ہو کے کہے امپاسبل۔ دیکھ لیا آپ نے، پہنچ گئے نا، قائل ہو گئے، قائل معقول ہو گئے، عقل سے قائل ہو گئے، زبان سے قائل ہو گئے۔ سامعین ایسے دور کا ہم سامنا کر رہے ہیں جس کے اندر ان کے پاس سائنٹیفک اصول کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ چلیے گریٹ چرچ آف اے پی گن فاؤنڈری میں پہنچنے کے بعد وہاں پر فادر دھن راج جی تھے۔ مختصر یہ ہے کہ جانے کے بعد ہم نے کہا دھن راج جی آپ کی اور تمام حاضرین کی باڈی بلڈنگ کی سلامتی کے لیے، چونکہ آپ عیسائی ہیں، عیسائی لوگ ہیلتھ، تندرستی، بیماروں کی تیمارداری، علاج کے لیے مشہور ہے ساری دنیا میں۔ آئیے ہم 2 حروف میں بتا دیتے ہیں آپ کی باڈی بلڈنگ کی حفاظت۔ اسلام کے طریقے سے آپ کھاؤ گے تو آپ کے معدے میں بدہضمی ہے تو نکل جائے گی، یا موجود نہیں ہے تو آئے گی ہی نہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے عمل کر کے دکھلایا۔ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، یہ کوئی رسمی یا رواجی نہیں۔ اور دنیا یاد رکھیے، دنیا دارالعمل ہے۔ کسی اکابر صوفی نے عالم خواب میں دوزخ میں گئے، دوزخ میں جا کے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھنے لگے مالک علیہ السلام تمہاری جہنم میں بڑی آگ ہے سمجھ کے آیا تھا، لیکن کہیں آگ نظر نہیں آتی۔ تو مالک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنی انگار ساتھ لاتے ہیں، اپنے اعمال کی انگار ساتھ لاتے ہیں، اس میں جلتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو لہذا سائنٹیفک اصول سے اب ہم کو بتانا پڑے گا۔ گریٹ چرچ میں پہنچے، فادر دھن راج سے میں نے کہا دیکھیے پیغمبر اسلام نے تاکید فرمایا ہے کھانے سے پہلے 2 گھنٹوں سمیت ہاتھ دھو، اور دسترخوان پہ بیٹھے تو نمک یا سرکہ یا سالن چکھ لو۔ یہ آپ کی باڈی بلڈنگ کے دونوں طرف 2 گودامات رکھے ہوئے ہیں۔ کائے کے گودامات؟ لو آپ کے گودامات۔ جیسے ہی آپ نمک یا سرکہ یا سالن چکھتے ہیں تو گوداموں کا قفل کھلتا ہے، تازہ لعاب نکل کے منہ میں آتا ہے۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نگل لیتے ہیں۔ لعاب کی خاصیت ہے نیچے جاتے ہی پھیل جاتا ہے، معدے میں پھیل جاتا ہے، نیچے سے الٹیمیٹم دیتا ہے اوپر سے کیا آتا ہے؟ مچھلی آتی ہے، بکری آتی ہے، مرغا آتا ہے، اللہ بلا جو بھی آئے گا تو نیچے تو آتے ہی میں ہضم کرنے بیٹھا ہوا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ جب ہاضمہ درست ہو جائے تو معدے میں بیماری کہاں سے آئے گی؟ بدہضمی بیماریوں کی ماں۔
جب ماں کا ہی وجود نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ کیا وقت ہو گیا؟ سامعین ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہے، اور پھر خلا میں جو غیر مسلم جا رہے ہیں، کسی بھی ذات کے ہو، ناسا میں اتر رہے ہیں، اترتے ہی آ کے مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ عورت ہے تو مسجد میں جا کے کہتی ہے کہ میں مسلمان ایسے سینریز دیکھ کے آئی ہوں جو عین فطرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لہذا آپ میں کوئی ہے مجھ سے نکاح کرنے والا، میں تو مسلمان ہوں۔ عورت مسلمان مرد سے نکاح کر رہی ہے، اور مرد مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہے، تو USA نے ایک قانون بنایا ہے، جو کوئی اسلام قبول کرے گا برطرف۔ ارے برطرف کی پرواہ نہیں ہے، آپ برطرف کر رہے ہیں ہم کو، ہم تو ہر طرف۔ سامعین ناظرین، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ادب مانے ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے آپ کو سننا ہے اور کمر ہمت باندھ کے نکلنا ہے، اور دنیا میں امن، سلامتی، شانتی کا بول بالا کرنا ہے۔ شیاطین کے ثبوتوں نے جہاں کو ناش کر ڈالا، آج روئے زمین میں ہر طرف بدامنی 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 ہے، اور امن کا لمبردار مومن، امن کو عام کرنے والا خواب غفلت میں سو رہا ہے۔ نہیں، اب سونا نہیں ہے، کمر ہمت باندھ کر نکلنا ہے، ساری دنیا کو پیغام دینا ہے، کمر ہمت باندھ کر نکلنا ہے۔ شیاطین کے ثبوتوں نے جہاں کو ناش کر ڈالا، امن کا نام لے لے کر امن کا ناش کر ڈالا۔ اٹھو فاروق بن کر آج دنیا کو بدلنا ہے، امن کے ان فریبی دیوتاؤں کو آگے نہیں بولتے ہم۔ الآخر تکبیرۃ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا ارحم الراحمین لنکونن من الخاسرین۔ ربنا بفضلک آتنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا واجعل قلوبنا خاشعا قلبا منورا وتوفیقا احسانا وتوبة نصوحا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا اللہ و یا منزل البرکات۔ اے دعاؤں کے سننے والے، مرادوں کے دینے والے آقا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل، سارے حاضرین کے جملہ متعلقین ہی نہیں، جملہ رشتہ داروں کے لیے مولا رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، نصرت کے دروازے کھول دے، دولت کے دروازے کھول دے، صحت کے دروازے کھول دے، دین و دنیا میں سرخروئی، کامیابی، کامرانی کے دروازے کھول دے، آخر میں جنت کے دروازے بھی کھول دے مولا۔ والحمدللہ۔